میں چھوٹی سی تھی جب میری ماں وفات پا گئی۔ اس وقت میری عمر شاید 5 یا 6 سال کی تھی، اور وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب گھر میں ماتم چھا گیا تھا۔ ابا نے کچھ ہی دن بعد دوسری شادی کر لی، کیونکہ میری سوا ان کا اور کوئی نہ تھا جس پر وہ ذمہ داری ڈال سکتے۔ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ مجھے اکیلا چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ مجھے سوتیلی ماں کے آنے سے کوئی خاص تکلیف تو نہ ہوئی، کیونکہ وہ مجھ سے برا سلوک نہیں کرتی تھی، لیکن وہ راحت بھی نصیب نہ ہوئی جو ایک بیٹی کو ماں کے گلے لگ کر اپنے دکھ سکھ کہنے سے ملتی ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے ساتھ نہ سلایا اور نہ ہی کبھی پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خدا نے انہیں بیٹی عطا کی، وہ اسے پیار کرتی، اپنے ساتھ سلاتی اور میں ترستی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی، جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کو دور سے دیکھتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹ کر سوچتی کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسا پیار ملے، کوئی اگر مجھے 2 میٹھے بول بھی بول دیتا تو میں اس کی دیوانی ہو جاتی، اسی ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتی۔ ابا جان اپنے کاروبار میں مگن اور ماں اپنے بچوں میں کھوئی رہتی۔ اگر کسی نے مجھے سہارا دیا تو وہ اماں سلمہ کی بیٹی کبریٰ تھی۔ اماں سلمہ جنہیں میری سوتیلی ماں نے میری پرورش کے لیے رکھا تھا، وہی مجھے سنور کر اسکول چھوڑنے جاتی، بالوں میں بٹیا باندھتی۔ وہ مجھے صبح اٹھاتی، ناشتہ کراتی اور اسکول کی تیاری میں مدد کرتی۔ جب وہ 60 برس کی ہو گئی تو بیمار پڑ گئی، اور آخر کار ان کا انتقال ہمارے ہی گھر میں ہوا۔ ان کی بیماری کے دنوں میں نے بہت خدمت کی، لیکن وہ درد سے کراہتی رہتی اور ایک دن خاموش ہو گئی۔ ابا نے 2 مکان ایک ساتھ بنوائے تھے، ایک میں ہم رہتے تھے اور دوسرا اماں سلمہ اور ان کی بیٹی کو دیا ہوا تھا۔ کبریٰ کا باپ نہیں تھا اور میری ماں، یوں یتیمی کا درد ہم دونوں کا مشترکہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی تنہائی کو سمجھتی تھی اور ایک دوسرے کا سہارا بنتی تھی۔ پہلے وہ لوگ ہمارے پڑوسی تھے۔ جب اماں سلمہ کب بیوہ ہوئی تو مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ تب میرے والد نے انہیں وہ گھر دے دیا جو انہوں نے میری سگی ماں کے لیے بنوایا تھا۔ امی کی وفات کے بعد جب میں بڑی ہوئی تو ابا نے یہ گھر میرے نام لکھ دیا کہ اگر ان کی دوسری اولادیں کچھ کہے تو مجھے کم از کم گھر بدر نہ کیا جا سکے۔ اماں سلمہ جب تک زندہ رہی اسی گھر میں رہی۔ ان کے بعد کبریٰ کہاں جاتی، والد صاحب نے اسے بھی وہیں رہنے دیا۔ وہ دن کو ہمارے گھر آ جاتی، رات کو اپنے گھر چلی جاتی۔ وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، کیونکہ دونوں گھروں کے درمیان ایک دروازہ تھا جو ہمارے صحن میں کھلتا تھا۔ کبریٰ وہ دروازہ دن رات کھولے رکھتی۔ اماں سلمہ کے بعد اس نے ہماری چھوٹی بڑی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ہم دونوں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے دوران ہی اماں سلمہ کا انتقال ہوا۔ کبریٰ کا بڑا بھائی شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی نے اماں سلمہ اور کبریٰ کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ وہ الگ گھر لینا چاہتی تھی، سو اماں سلمہ کے انتقال کے فوراً بعد شوہر کو لے کر چلی گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ 16 برس کی ایک لڑکی کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کبریٰ تنہا رہ گئی، لیکن ہمارے گھر کی قربت نے اسے سہارا دیا۔ میں روزانہ شام کو کبریٰ کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے چل جاتی۔ پارک ہمارے گھر سے قریب تھا، جہاں سبز گھاس اور پھولوں کی کیاریاں ہوتی تھی۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب ایک دن سیر کرتے ہوئے شخص مجھے نظر آیا۔ کبریٰ نے اسے نوٹ کیا اور کہا کہ نمرہ، دیکھو وہ کیسے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا دفع کرو، تکتا رہے۔ جب ہم سیر کے بعد گھر جا رہے تھے تو مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک نظریں پڑی تو دیکھا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ اگلے دن ہم پارک گئے تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے توجہ نہ دی اور ملازمہ کے ساتھ چہل قدمی کرتی رہی۔ اب یہی روز کا معمول بن گیا، اور وہ شخص خوبصورت کا خوشصورت شکل اور کشش اور کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور مسکراہٹ دل کو چھو لینے والی تھی۔ ایک دن اس نے راستے میں خط پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے منع کیا، مگر کبریٰ نے وہ خط اٹھا لیا۔ خط میں اس نے میری بہت تعریف کی تھی، میرے حسن اور ادا کی داد دی تھی۔ اس کے بعد وہ 2-3 دن روز نظر نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ شاید اپنی حرکت پر شرمندہ ہو کر چلا گیا ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اگلے دن پھر وہ موجود تھا۔
اب ہم دونوں کو پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے کبرا سے کہا کیا کرنا چاہیے، کیا پارک جانا بند کر دے؟ میں کبرا پر خفا بھی ہوئی کہ اس نے خط کیوں اٹھایا۔ کبرا بولی کہ خط اس کے چلے جانے کے بعد اس لیے اٹھایا کہ اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا، تب بھی ہم مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس نے ابھی مجھے اشارے سے سلام کیا۔ میں اور زیادہ غصے میں آ گئی، سوچا جا کر دو چار سنا ہی دوں، مگر کبرا بولی کہ خواہ کی رسوائی مول نہ لو، اسے برا بھلا کہو گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ نرمی سے بات کر لو، آخر بات کرنے میں ہر چیز گیا ہے۔ کبرا کے کہنے پر میں نے پہلی بار کسی اجنبی سے بات کی۔ در حقیقت میں دل سے ڈری ہوئی تھی کہ کہیں کا بات گھر تک نہ پہنچ جائے، ورنہ ہم پارک جانے سے روک دیا جاتا۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، آپ سے کیا چاہوں گا، آپ اچھی لگی، تعریف کرنا چاہتا تھا، زبانی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو خط لکھ دیا، اگر برا لگا ہو تو ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ اس کا لہجہ نرم اور عاجزانہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بار معاف کرتے ہیں، آئندہ ایسی جسارت نہ کرنا۔ کبرا کے دل میں کچھ کلبلی مچی، وہ بھی نوعمر تھی۔ اس نے پوچھا روز تم پارک میں آتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا پارک کے قریب، جس سمت آپ کے گھر کا پچھلا دروازہ ہے اسی طرف میرے گھر کا داخلی دروازہ کھلتا ہے۔ میں نے چونک کر کہا لیکن ہمارا دروازہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے، ہم نے تو اندر سے تالا لگایا ہوا ہے۔ وہ بولا میں نے کب کہا کہ آپ کا دروازہ کھلا رہتا ہے؟ میں تو بس آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں، لوکیشن بتا رہا تھا۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کبرا سے مخاطب ہو کر کہا چلو کبرا گھر چلتے ہیں۔ ہمیں پارک تک جانے کی اجازت ضرور تھی کیونکہ وہ گھر کے قریب تھا، ورنہ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا، نماز اور پردے کی سختی سے پابندی تھی، اور میں کبرا بھی چادر اوڑھ کر وہی باہر نکلتی۔ ہم پارک کے سوا کہیں اور نہیں جاتی، بازار بھی نہیں، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود رہتی، باہر جانے کی نوبت کم ہی آتی۔ اگر کبھی جانا بھی ہوتا تو والدہ ہمیں سمجھا دیتی کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ ایک روز کبرا اپنے گھر سے کچھ خریدنے باہر گئی تو اسے اسٹور پر وہی جوان مل گیا۔ کبرا بادونی اور نڈر تھی، اس نے اس کا پوچھا۔ نوجوان نے اپنا نام صباحت بتایا، پھر دونوں میں بات چیت ہونے لگی۔ صباحت نے کہا کہ تمہارے اور میرے گھروں کے درمیان تو چند قدموں کا فاصلہ ہے، ایک ہی گلی کا راستہ ہے، اس کے باوجود تمہیں میرے بارے میں کچھ علم نہیں، حالانکہ ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ کبرا نے جواب دیا کہ پچھلی گلی والوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں اور آپ مجھے نہیں لگتے ہیں، ورنہ ضرور کبھی آپ کا نام سننے کو ملتا۔ صباحت نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، کافی عرصہ ہو گیا، میرے والدین یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، میں لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ آج کل میری والدہ اور بہن مجھ سے ملنے آئی ہوئی ہے، تم ہمارے گھر آ کر ان سے مل سکتی ہو، مجھے خوشی ہوگی۔ کبرا بولی میں تو آ جاؤں گی، اسٹور پر کبھی کبھار ادھر کو سودا سلف لینے آتی ہوں، مگر نمرہ نہیں آئے گی، اس کی والدہ سوتیلی ہے اور والد بہت سخت، وہ کہیں آتی جاتی نہیں، بس میرے پاس آ جاتی ہے، آخر میرا گھر بھی ان کے ہی والد کا دیا ہوا ہے، ہم اندروں ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ ویسے تو میں کھانا ان کے گھر سے کھاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار اپنے گھر بھی پکانا پڑتا ہے، تب سودا سلف لینے تمہاری گلی کی طرف آ جاتی ہوں۔ پھر اس دن کبرا نے صباحت سے بہت سی باتیں کی اور صباحت نے اسے بہن بنا لیا۔ ایک دن کبرا اس کے گھر اس کی والدہ اور بہن سے ملنے بھی گئی، مگر میں نہیں گئی کیونکہ مجھے سوتیلی ماں سے اجازت لینا پڑتی اور میں ان کو صباحت کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ صباحت کی ماں اور بہن چند دن رہ کر واپس چلی گئی۔ کبرا پر کسی کو یہی بتانے لگی کہ صباحت اس کا دور کا رشتہ دار ہے، تاکہ محلے والوں کو اعتراض نہ ہو کہ وہ کیوں صباحت سے بات چیت کرتی ہے۔ محلے کے پرانے لوگ صباحت کے خاندان کو جانتے تھے، اس لیے اگر کبھی کسی نے کبرا اور صباحت کو اسٹور پر بات کرتے بھی دیکھ لیا
تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کبرا نیک چلن اور باوقار لڑکی تھی، سب اس کی عزت کرتے اور خیال بھی رکھتے۔ ایک دن سبات نے اسے قائل کر لیا کہ وہ کسی طرح میری اس کے ساتھ ملاقات کرا دے۔ کبرا نے کہا، نمرا، آج کی چائے تم میرے ساتھ میرے گھر پر پیو گی۔ میں خاص طور پر تمہارے لیے چائے بناؤں گی۔ وہ پہلے بھی کبھی میرے لیے پسندیدہ چیز بناتی تو مجھے اپنے گھر لے جاتی تھی، مگر اس بار مجھے حیرت ہوئی جب اس نے بتایا کہ اس نے سبات کو بھی اپنے گھر بلایا ہوا ہے۔ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ بولی، آج امی کی برسی ہے اور سبات امی کے رشتے میں بھیجے ہوتے ہیں۔ مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب ان کی والدہ سے ملی تو انہوں نے یہ بات بتائی۔ میں نے سوچا کہ آج امی کی برسی ہے تو میں اور سبات کو بلا لوں۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا، تم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو بلا سکتی ہو۔ اماں سلمہ کی زندگی میں بھی ان کے رشتہ دار آتے جاتے تھے۔ میرے والدین نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب تم اکیلی رہتی ہو تو جس کو بھی بلاؤ امی میری سوتیلی ماں کو ضرور بتا دیا کرو، تاکہ بعد میں معلوم ہونے پر وہ ناراض نہ ہو۔ تم محسوس نہ کرنا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میرے والدین اس بات کی اجازت دیں گے کہ تمہارے کزن تم سے ملنے آیا کرے۔ کبرا نے کہا، ہر روز تو نہیں آئیں گے، بس آج بلایا ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتی تھی، لہٰذا مجھے بھی اس کا ساتھ دینا ہی تھا۔ اتنے میں سبات آ گیا۔ وہ گھر کے اقبا دروازے سے آیا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھی رہی۔ سبات کبرا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اسے بہن کہہ کر مخاطب تھا۔ اس کا انداز دل نشین اور دل موہ لینے والا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم پارک میں ملتے، باتیں کرتے۔ میں دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن گھر والوں کا ڈر ہر وقت دل میں رہتا۔ نوخیز لڑکیوں کی محبت کی کہانیاں کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے، اور میں تو ویسے بھی محبت کو ترسی ہوئی ایک یتیم لڑکی تھی۔ جب کبھی میں ڈرتی اور گھبراتی تو کبرا مجھے حوصلہ دیتی کہ پارک میں کھلی جگہ میں دو چار باتیں کرنا کوئی جرم نہیں، پھر کیوں ڈرتی ہو؟ اگر تم پر کوئی بات آئی تو میں خود پر لے لوں گی۔ کئی دن سبات پارک نہیں آیا تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے کبرا سے پوچھا تو وہ بولی، وہ اسپتال میں ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل تک سے رہ گیا۔ میں نے کہا، اس کی خیریت کیسے معلوم کرے؟ اگر تم ساتھ چلو تو ہم جا کر پوچھ آتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، عقل نے روکا مگر دل بے چین تھا، سو میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن ہم پارک جانے کے بہانے اسپتال چلے گئے۔ وہ واقعی وہاں داخل تھا اور اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ہم وہاں 15 منٹ رکے اور واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے نفل شکرانے کے ادا کیے کہ سبات کی جان بچ گئی تھی اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ ایک دو روز بعد اس کی اسپتال سے چھٹی ہونے والی تھی۔ اس حادثے نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے اپنے دل میں اس کی چھپی ہوئی محبت کی گہرائی کو پہچان لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ پارک آیا۔ تب اس نے کہا کہ اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، اور اگر نبھانا ہے تو پھر پوری زندگی کا ساتھ چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا۔ کبرا ہر رات اس کے لیے اپنی طرف کا اوپر دروازہ کھول دیتی۔ جب سب گھر والے سو جاتے تو میں اپنے کمرے سے نکل کر کبرا کے صحن میں داخل ہو جاتی اور اس کمرے میں چلی جاتی جہاں سبات میرے انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک آدھا گھنٹہ رکتا، ہم باتیں کرتے اور صبح کی اذان سے پہلے وہ واپس چلا جاتا اور میں بھی اپنے کمرے میں آ جاتی۔ یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا۔ ان چند لمحوں کی ملاقات مجھے دنیا بھر کی خوشی دے جاتی تھی، مگر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اس طرح چپ چاپ کو ملنے میں خطرہ ہے۔ اگر کوئی بات کھل گئی تو میرے ساتھ ساتھ کبرا کی بھی شامت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اسے سڑک پر آ جانا پڑے۔ اب میں اس طرح تم سے نہیں ملوں گی۔ وہ بولا کہ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، اس طرح کا طریقہ خطرناک ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ چند بار اس نے نکاح پر زور دیا۔ ادھر میرے لیے رشتے آ رہے تھے۔ میں والد کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ جو رشتہ آتا میں منع کر دی۔ ماں سمجھتی کہ اب تم 17-18 برس کی ہو چکی ہو، یہی شادی کی عمر ہے۔
اگر تم رستے سے ہٹو گی تو تمہاری چھوٹی بہنیں کی شادیاں کر سکوں گی، وہ بھی بڑی ہو گئی۔ میں جواب دیتی کہ آپ پہلے ان کی شادی کر دے۔ ماں کہتی کہ تمہارے باپ کو یہ بات کون سمجھائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی پہلے ہو جائے۔ والد اپنے بھتیجے افتخار سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ سبات میرے دل جیت چکا تھا۔ میں نے سبات کو آگاہ کیا تو وہ بولا کہ تم خوامخواہ وقت ضائع کر رہی ہو، میرا گھر تمہارے گھر سے چند قدم پر ہے، ایک دن ہمت کر لو، ہم وہیں نکاح کر لیتے ہیں۔ جب نکاح ہو جائے گا تب تم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں راضی کر لیتے کہ وہ میرے والدین سے رشتہ مانگنے آئے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی وہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم خفیہ نکاح کر لیں گے اور نکاح نامہ اس کے سامنے ہوگا تو پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، تب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ صرف 1 سال کی بات ہے، میں تعلیم مکمل کر کے بذریعہ روزگار ہو جاؤں گا، پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ میں سبات کی باتوں میں آ گئی، سوچا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کل کا کچھ پتہ نہیں، جو آج حاصل ہو سکتا ہے اسے گنوانا دانش مندی نہیں، اور میں سبات کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک شام اس نے مجھے پچھلی گلی میں آنے کو کہا، وہی وقت تھا جب ہم روزانہ پارک جایا کرتے تھے۔ والد ہمیشہ رات 10 بجے کے بعد ہی دکان سے واپس آتے تھے۔ میں مقررہ وقت پر پچھلی گلی میں جا پہنچی۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک مولوی صاحب، صباحت اور کے چند قریبی دوست موجود تھے۔ میں گھبرا گئی تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، دستخط کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات دل کا تعلق ہے، نکاح نامہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کہہ کر اس نے مجھے اعتماد میں لے لیا۔ گھر میں بھی دباؤ بہت تھا، میں چپ ہو گئی، سوچتی تھی مجھے والدین سے ایسا کچھ نہیں چھپانا چاہیے، لیکن اس وقت صباحت کی محبت مجھ پر غالب تھی، اس کی جدائی کا خوف مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ نکاح ہو جانے سے میں اس کے خوف سے آزاد ہو جاؤں گی، جب حالات اجازت دیں گے تب اس نکاح کو ظاہر کر دوں گی۔ نکاح کے بعد میں وہاں نہیں رکی، فوراً کر واپس آ گئی۔ امی کو کچھ خبر نہ ہوئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ گھر میں سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، اب صباحت کا خیال ہر وقت میرے دل و دماغ میں چھایا ہوا رہتا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ بس وہی میرے تصور میں ہوتا۔ میں اس کی ہر بات پر بھروسہ کرتی، دل و جان سے مانتی۔ میں بات کرنے میں سمجھدار ضرور تھی، لیکن چالاک نہیں۔ یہ صباحت ہی تھا جس نے مجھے سکھایا کہ دنیا سے کیسے نمٹنا ہے، سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں، اور اگر گھر والوں کو کیسے سنبھلنا ہے۔ میں اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ مجھے نہ دولت کی پرواہ تھی نہ زیورات کی، بس ایک پیار سے ترسی ہوئی محبت کو چاہیے تھی، اور صباحت نے مجھے وہ پیار دیا جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ میں ساری دنیا کو بھول گئی، اب میں خود کو سنوارنے لگی، اچھے کپڑے پہننے لگی، جب بھی موقع ملتا کبریٰ کے گھر سے ایک دروازے سے نکلتی اور صباحت کے گھر چلی جاتی، کبھی وہ کبریٰ کے گھر پر میرا انتظار کرتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ خدا کی کرنی 1 سال بعد والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت دکھی ہوئی، کیونکہ ابا میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن ایک کونا سکون بھی تھا کہ میں لاوارث نہیں ہوں۔ سوات میرا شوہر ہے، میرے ساتھ ہیں۔ میں کسی بھی وقت امی کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے سبات نے مجھے روکا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا، تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ ہم ایک دوسرے کو چاہ ضرور لیتے تھے، لیکن میں ادھوری زندگی نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ صباحت میرے ساتھ ضرور 2 گھنٹے کا ساتھ نہ رکھے، بلکہ ایک مکمل گھریلو زندگی گزارے۔ رفتہ رفتہ صباحت کی توجہ کم ہونے لگی تو میں وہم میں مبتلا رہنے لگی۔ اب وہ گجروانا چلا جاتا اور مہینے بعد آتا، 2 دن رہ کر پھر چلا جاتا۔ میرا دل اداس ہو جاتا۔ امی ابھی میری منکر نہیں رہی تھی، انہیں اپنی چھوٹی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی۔
ادھر میرا جیون مجھے ویران لگنے لگا تھا۔ جب سبات آ جاتا تو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، وہ کھانے کی تعریف کرتا میں خوش ہو جاتی، لیکن یہ خوشی عارضی ہوتی۔ 2 دن بعد وہ واپس چلا جاتا اور پھر میں انتظار کی آنکھ میں چلتی رہتی۔ اس طرح ایک اور سال بیت گیا۔ مجھے اس کے رویے سے دکھ ہونے لگا، دل ہی دل میں خطرہ محسوس کرتی تھی۔ اس کے سلوک کا گلہ تو بہت تھا، مگر کبھی زبان پر نہ لا سکی کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ میرے چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو اور اس کو لوگوں سے چھپاتے چھپاتے تک چکی تھی۔ کتنی عجیب زندگی تھی میری۔ اب سمجھ آئی کہ خفیہ نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب میں یہ بات کہتی تو وہ تسلی دیتا کہ حوصلہ رکھو، جلد سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہتا کچھ مجبوریاں ہیں، بس میں اس دھوکے میں زندہ رہی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ پھر سب کو تن من سے اپنا چکا چکی تھی۔ اس کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہ تھا۔ یوں میں خود قریبی میں زندگی گزارتی۔ زندگی کے 10 برس چپ چاپ کر سہم کر گزر گئے۔ ایک ایک کر کے میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ اب صرف ایک ہی امی کے پاس رہ گئی تھی۔ بھائی تعلیم مکمل کر کے بیرونی ملک جا چکا تھا۔ سبات جب بھی آتا ویسے ہی پیار جتاتا جیسے پہلے کرتا تھا، لیکن چلا جاتا تو مہینوں خبر نہ لیتا، فون تک نہ کرتا۔ میں انتظار کی اذیت بھری راتیں کیسے کاٹتی تھی، میرا دل ہی جانتا ہے۔ آخر کبرا کی بھی شادی ہو گئی۔ امی نے اس کی شادی میرے بھائی سے کر دی۔ اب وہ بدستور اس گھر میں رہتی تھی۔ اس نے میری التجا پر امی اور بھائی کو میری خفیہ نکاح کا راز نہیں بتایا تھا۔ میں سبات سے اصرار کرتی کہ کم از کم فون تو کر دیا کرو، مگر اس نے کہا کہ اس کے گھر کا فون کٹ گیا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میرے گھر بغیر اجازت کے نہ آنا، ورنہ میرے گھر والے ہماری طلاق کروا دیں گے۔ ان بندشوں کے باعث میں کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تو بس اتنی ہی خوش تھی کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد آ کر مجھے دیکھ لیتا ہے، مل لیتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا صبر ختم ہونے لگا، دل گھبرانے لگا۔ وہ کبھی کبھار آتا مگر دن میں ملنے کا موقع نہ ہوتا۔ میں رات کا انتظار کرتی، ماں اور بھائی سو جاتے تو میں کبرا کے گھر کے اگلی دروازے سے نکل کر سبات کے گھر جاتی۔ عزت کو داؤ پر لگا کر یہ کیسی زندگی تھی جو میں بسر کر رہی تھی؟ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا۔ ایک دن سبات منہ اندھیرے آیا اور کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ پوری رات بات نہ کی، بس 2 گھڑی کو مل کر چلا گیا۔ 15 روز بعد وہ آیا تو ملنے گئی، مگر اس بار اس کی پہلے سی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا انداز روکا پھیکا تھا۔ میں نے اس کی چاہت دیکھی تھی۔ مجھے لگا کہ کچھ غیر معمولی ضرور ہیں جو اسے مجھ سے آہستہ آہستہ دور کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے بیچ کوئی فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، جلدی سے شادی کو ظاہر کرو۔ اس نے کہا کہ اگلی بار آؤں گا تو سب کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ کبرا اب میری بھابھی بن چکی ہے، وہ میرے گھر میں رہتی ہے، بھائی بھی وہی ہے۔ مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے اور محلے والوں سے بھی کہ کبھی نہ کبھی راز کھل جائے گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو کسی اور جگہ گھر لے لو، اب یہاں آنا ممکن نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اس بار جب آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس نے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ آخر بار آ رہا ہے۔ میں باخبر تھی کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا اور میں صرف اس انتظار میں جیتی رہوں گی۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو میں نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ صدمہ میں کیسے سہتی یہ صرف میں جانتی ہوں۔ میں نے اس کے دوست منظور کو فون کیا۔ پہلے تو وہ بلا علمی کا اظہار کرتا رہا، پھر کہا کہ جلد پتہ کر کے بتاؤں گا۔ اب میں راتوں کو روتی تھی، منظور کے فون کا انتظار کرتی۔ آخر ایک دن اس کا فون آیا۔ اس نے سبات کے گھر کا نمبر دیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ یہ بات سبات کو مت بتانا، کیونکہ وہ منع کر کے کیا تھا۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا۔ سبات کی بھابھی نے فون اٹھایا اور بتایا کہ وہ بیرونی ملک جا چکا ہے۔ اس نے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ وہ شادی کر کے بیوی کو لندن لے گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں پاگل ہو گئی، کمرہ بند کر کے خود کو زخمی کر کے
مگر اس سے کیا ہوتا؟ اس طرح کوئی مر تو نہیں جاتا؟ اس کے جانے کو 15 برس ہو چکے ہیں، نہ وہ لوٹا نہ کوئی خبر لی۔ میں ہر روز جیتی ہوں، ہر روز مرتی ہوں۔ گھر والوں کو کیا بتاتی؟ خبرہ تسلی دیتی، مگر میں اس سے بھی منہ موڑ لیتی، جیسے وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جو خفیہ نکاح کر کے مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ کاش ایک بار صفحات مل جائے تو میں اس سے اپنے وہ بیتے سال واپس مانگ لوں جو اس نے مجھ سے چھین لیے۔ میری ساری زندگی خفیہ نکاح نامے کے ایک کاغذ سے برباد ہو گئی، وہ کاغذ جو میں گھر والوں کے ڈر سے سنبھل نہ سکی، اور صباحت کو دے دیا تھا کہ وہ محفوظ رکھے گا۔ نکاح نامہ گویا یا محفوظ رہا، خدا جانے، مگر صباحت کے ساتھ میری ہر کوشش ہو گئی۔ پہلے کبریٰ میری ملازمہ تھی، اب میں اس کی ملازمہ بن کر جی رہی ہوں۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جس کا گھر اس کا اپنا نہ ہو وہ کہاں جائے؟